مرزا غلام احمد قادیانی حیات عیسیٰ کا قائل تھا، مگر پھر حیات عیسیٰ کا منکر ہوا، اور اس انکار کے بغیر وہ دعوی نبوت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دعوی نبوت تک پہنچنا چاہتا تھا، سودا ہو چکا تھا، پھر رفتہ رفتہ کئی کروٹیں بدل کر دعوی نبوت تک پہنچا۔ پہلے اس نے کہا میں اسلام کا خادم، کچھ عرصے کے بعد کہا اسلام کا مبلغ، کچھ عرصے کے بعد کہا مامور من اللہ، کچھ عرصے کے بعد کہا میں مجدد، اور پھر اس نے ان تمام حدیثوں کی تصدیق کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آسمانوں سے نزول کا ذکر آتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے نزول کو اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے، ان کی تصدیق کی۔ تصدیق کرنے کے بعد پھر فلسفہ یہ گھڑا، عقیدہ یہ تراشا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے۔ وفات کا عقیدہ تراشا اور ان حدیثوں کی تصدیق کی جن میں نزول مسیح کا بیان ہے۔ وفات کو لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ مسیح کے آنے کا ذکر ہے۔ حضور کی احادیث میں عیسیٰ انتقال فرما چکے ہیں، اب وہ مسیح کون ہے؟ اللہ نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا ہے۔ جو صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اللہ نے مجھ پر ڈال دی، میں ان صفات کے ساتھ پیدا ہوا اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا کہ جب میں مسیح ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں تو عیسیٰ تو نبی تھے تو میں نبی کیوں نہیں ہوں؟ پھر اس نے دعوی نبوت کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ کی حیات کے انکار سے کیا فائدہ پہنچا، انہیں حیات عیسیٰ کے انکار سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ منصوبہ بندی جس کی وجہ سے حیات عیسیٰ کا انکار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر کے ان کی وفات کا عقیدہ تراش کے اس سیٹ پہ خود بیٹھنے کی ناپاک جسارت کی اور دعوی نبوت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار کے ساتھ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مفاد وابستہ تھا، لیکن بے وقوف اس قدر تھا اس کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیح موعود کی اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، اور جب امت کے سامنے یہ عنوان آئے گا وہ نشانیوں کو دیکھے گی، ایک بھی نشانی تیرے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں یہ بیان فرمائی کہ وہ آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اترے گا، نشانی نہ پائی گئی۔ اللہ کے نبی نے نشانی یہ بتائی وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور لد کے مقام پر جو آج اسرائیل کی فضائیہ کا ایئر بیس ہے دجال کو قتل کریں گے، نشانی نہ پائی گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کے حج کرنے کا ذکر کیا، مرزا غلام احمد قادیانی حج نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، غربت آج بھی اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، ایک ایک لقمے کو انسانیت ترس رہی ہے، نشانی نہ پائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسیح علیہ السلام آئیں گے اس وقت تقل امانت علی الارض، زمین پر امن ہی امن ہوگا، زمین پر امن ہی امن ہوگا۔ شیر اونٹ کے ساتھ چریں گے، چیتے گائے کے ساتھ چریں گے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ آج یہ پوزیشن نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ اس وقت جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لڑائیاں سمٹ جائیں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت 1908 میں ہوئی اور پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، دوسری جنگ عظیم 1939 میں ہوئی۔ ہائیڈروجن بم اور
دیگر بڑے بمبوں کے ساتھ حملے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت اور موت کے بعد دنیا میں کیے گئے، لڑائیاں بڑی، فسادات بڑے، انتشار پھیلا، یہ نشانی بھی نہ پائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلعب الصبیان بالحیات لا تضرهم، ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ہاتھوں میں پکڑ کے پھریں گے، گھمائیں گے، ایک دوسرے پہ پھینکیں گے، لا تضرهم، وہ سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج آپ کسی مرزائی اور قادیانی کو کہیے کہ سانپ کو ہاتھوں میں پکڑے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائیں، وہ کبھی بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ یہ نشانی بھی پوری نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر میرے ساتھ بنے گی، اقوم انا و عیسیٰ بن مریم بین ابی بکر و عمر، میں اور عیسیٰ بن مریم ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں مسیح علیہ السلام نے ہی دفن ہونا ہے۔ پتہ چلا جو مسیح ہے وہ آئے نہیں ہے، اور جس نے ان کے آنے سے پہلے دعویٰ کیا ہے وہ مسیح نہیں ہے، دجال ہے۔ بے شک بے شک وہ مسیح نہیں ہے، دجال ہے۔ اس کو کھول دیں، یہ ہمارے لیے لگایا جاتا ہے، کھول دیں اسے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، اس کا انکار مرزا غلام احمد قادیانی نے دو طریقوں سے کیا۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی آیات میں تحریف کر کے، تحریف معنوی کے ساتھ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ متوفیک، اس کا معنی اماتت کیا، موت کیا، حالانکہ یہ جنس ہے، اس میں موت بھی ہے، اس میں نیند بھی ہے، اس میں رفع جسمانی بھی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی معنی کرینے کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، اور رافعو کا لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے جسم انصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا جانا مراد ہے۔ میں اس کی وضاحت اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، قادیانیوں سے اتنی بات کہوں گا، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے، تو میرا سوال یہ ہے، حدیث کی کتابوں میں نزول عیسیٰ کے ابواب تو محدثین نے قائم کیے ہیں، کتب احادیث میں نزول عیسیٰ کے ابواب تو